الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک خاص زاویے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک بڑی تبدیلی برپا کی اور اللہ کے دین کو غالب کیا۔ دین کا غلبہ عملاً کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ادا کردہ عدل و انصاف ہمیشہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ججز جو ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد آئین کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں آئین اور آئین کے تحت بننے والے قوانین کے تحت فیصلے کروں گا۔ کوئی جج کتنا ہی دیانتدار، کتنا ہی انصاف پسند کیوں نہ ہو، اگر اسے کوئی ظالمانہ قانون فیصلے کرنے کے لیے دیا جائے گا تو اس کے مطابق ہونے والے فیصلے ظلم اور ناانصافی ہی پر مشتمل ہوں گے، ان میں عدل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انسانوں کو قانون بنانے کے لیے یا دستور بنانے کے لیے ٹاسک دیا جاتا ہے تو انسانی معاملات میں ہمیشہ ایک پارٹی ہوتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں اسی معاشرے کے اندر، لہذا قانون اور دستور کا پردہ جو ہے وہ ان کی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر کسی اسمبلی میں سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ ہمیشہ سرمایہ داری کی حفاظت کریں گے، اور اگر جاگیردار بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ جاگیرداری کی حفاظت کریں گے۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس پر اولاً جاگیرداروں کا قبضہ تھا، اور پھر ان جاگیرداروں نے ہی ملیں لگا لی اور وہ سرمایہ دار بھی بن گئے، اور دوسرے سرمایہ دار بھی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ لہذا پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر نہ جاگیرداری کے خلاف کوئی قانون سازی ہو سکی اور نہ سرمایہ داری کے خلاف کوئی قانون سازی ہو سکی۔ اب ہماری اعلیٰ عدالتوں کے ججز، خواہ وہ اپنی ذات میں کتنے ہی دیانتدار اور عدل پسند ہوں، وہ آئین کے اندر بندھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون آئے گا، کوئی دستور آئے گا، تو وہ ہمیشہ مبنی بر عدل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا مشترک رب ہے۔ وہ صرف سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا رب نہیں ہے، یقیناً ان کا بھی رب ہے، لیکن
جاگیرداروں کے مقابلے میں حاریوں کا بھی وہی رب ہے، اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کے مزدوروں کا بھی وہی رب ہے۔ وہی گوروں کا رب ہے، وہی کالوں کا رب ہے، وہی ایشیا والوں کا رب ہے، اور وہی یورپ والوں اور امریکہ والوں کا رب ہے۔ وہ مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، وہ چھوٹوں کا بھی رب ہے، بڑوں کا بھی رب ہے، وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے اور کافروں کا بھی رب ہے۔ یاد رکھیے گا، کافر مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہی وہ واحد قانون ہو سکتا ہے جو مبنی پر عدل ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اس زمین پر، تو اس کے نتیجے میں جو یعنی فائنلی جو کچھ سامنے آیا وہ کیا تھا؟ عدل و انصاف قائم ہوا۔ اور بات جو شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب جو اسلام آباد کو بلاک کرنے والے تھے، اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ہسٹری ہے، ایک کپتان کی حیثیت سے بھی اور اس کے بعد بھی ان کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے ان کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ کپتانی کے دوران ان کے فیصلے جو ہیں وہ قوم اور ٹیم کے انٹرسٹ میں ہوئے ہیں، تو ایک گمان ہے کہ وہ ایک مخلص شخص ہے جو چاہتا ہے خلوص کے ساتھ کہ کوئی تبدیلی آئے اور اس ملک سے ظلم، استحصال اور ہیرا پھیری کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چیزوں کے خواہش مند تھے کہ آپ نے مختلف طریقوں سے انسانوں کی خدمت کی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے حلف الفضول جوائن کی، جس کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا، اور ایک مقصد جب بھی کوئی حاجت کے لیے پکارے تو اس کی حاجت روائی کرنے کے لیے پہنچنا تھا، اور ظالم کا ہاتھ روکنا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلدی احساس ہوا کہ نہیں، اس طرح سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسی تمام آرگنائزیشنز، ویلفیئر آرگنائزیشنز، وہ اپنی ناکامیوں پر خوش ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کو سوائے ناکامی کے اور ملتا کچھ نہیں۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ ایسی کوئی آرگنائزیشن اپنے ہیڈ کوارٹر میں، اپنے دفاتر میں ڈسپلے کرتی ہے اپنی کامیابیاں، اپنی اچیومنٹس، اور وہ اچیومنٹس کیا ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی تاسیس کے پہلے سال میں 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، تو اگلے سال 1000 کو کھانا کھلایا، اور پھر بڑھتے بڑھتے اب لاکھوں میں چلی گئی بات۔ یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے، یہ تو ظاہر کرتی ہے کہ بھوک دن بدن بڑھ رہی ہے، بھوکے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر 2-4 ظالم لٹکا دیے جائیں، مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ 2 ظالموں کو ماریں گے تو 4 پیدا ہوں گے، 4 کو ماریں گے تو 10 پیدا ہوں گے۔ ظلم اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل اس سب کو جانتا ہے، اور اس کائنات کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا۔ اگر عدل و انصاف قائم کرنے کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا، کوئی بلڈ لیس روٹ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روٹ ضرور بتاتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلف الفضول جوائن کرنے کے بعد بھی پریشان ہوئے کہ میں نے مختلف طریقوں سے انسانوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی، انفرادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا، بغیر سرمایہ کی کوشش کی تو نہیں ملا کچھ، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا سرمایہ مجھے دے دیا تب بھی کچھ بن نہیں سکا، اور حلف الفضول میں بھی وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا۔ تو غالباً یہی وہ چیز تھی کہ جو آپ کو پریشان کر کے لے گئی غار حرا میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ ورنہ غور کیجئے کہ جس گھر میں حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہو بحیثیت بیوی، اور وہ مکہ کی سب سے متمول کھاتی پیتی خاتون ہو، تو اس کا گھر دنیاوی لگژریز کے اعتبار سے بھی کسی اور گھر سے کم نہیں ہوگا۔
اور پھر جو اصل سکون ہوتا ہے گھر کا وہ گھر والی کی طرف سے ملتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ جیسی بیوی عطا فرمائے تو اس کے یعنی سکون میں کیا کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک یعنی اپسیٹ کیا کہ آپ تنہائی کی تلاش میں نکلے اور غار حرا میں جا کر آپ غور و فکر کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ یعنی حدیث میں لفظ آتا ہے کہ وہاں آپ تنہائی اختیار فرماتے اور تہنس کرتے۔ تہنس عبادت کو کہتے ہیں۔ اور حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے سوال آیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو 7 ہفتے جو آپ وہاں گزارتے تھے کون سی عبادت فرماتے تھے؟ اور اس کی خاص جو لوکیشن ہے غار حرا کی کہ وہاں سے خانہ کعبہ جو تھا وہ نظر آیا کرتا تھا۔ وہاں آپ بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے اور راہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بتا کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کیسے کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ سجھائی، جو راستہ دکھایا، وہ کیا تھا کہ یہاں غربت کے خلاف نعرے لگانے سے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم 3 بنیادی نظریات کو لے کر پبلک میں جاؤ اور ان نظریات کو پھیلاؤ۔ پہلا نظریہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا، تمہارا مالک ہے۔ دوسرا نظریہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اس ثبوت کے طور پر قرآن مجید پیش کرو کہ دیکھو یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اور اسے پڑھ کر دیکھو تم مانو گے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک عرب جو ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتا تھا پہلی نظر میں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اور تیسرا نظریہ کیا تھا؟ وہ آخرت کا نظریہ تھا، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اپنے مالک کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور وہ تم سے تمہاری زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا۔ ان 3 نظریات کو آپ نے پیش کیا، اور پھر وہ ساری مکی زندگی جو ہے اس میں وہ ساری رکاوٹیں، پہلے صحابہ کرام پر تشدد، اور پھر ابو طالب کے انتقال کے بعد جب ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشدد کے راستے، دروازے کھل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے پناہ لینے کے لیے، وہاں سے پناہ نہیں ملی، اور ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد معراج ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود کھڑکی کھولی اور مدینہ منورہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصرت بہم پہنچائی۔ یہ جو ہم انصار کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو، یہ قرآن مجید کی کا ایکسپریشن ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سورہ انفال کے آخر میں آیات آئی ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب جو ہیں یہ حقیقی سچے مومن ہیں۔ تو اسی سے یہ اصطلاح بنی مہاجرین اور انصار۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مدد بہم پہنچائی مدینہ منورہ سے، اور مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور یہودیوں سے معاہدہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مہمیں روانہ کی قریش کو یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں، میں تمہاری معاشی لائف لائن کو بھی کاٹ سکتا ہوں اور تمہیں سیاسی طور پر بھی الگ تھلگ کر سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں قریش چڑھ کر آئے اور غزوہ بدر ہوا، پھر اگلے سال غزوہ احد ہوا، پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرے کے لیے نکلے، لیکن چونکہ خواب میں کیلنڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالنا تھا اس خاص مقصد کے لیے، اور ایک فتح مبین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمانی تھی،
اور وہ فتح مبین کیا تھی کہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یعنی قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ کو ایک پاور کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر ریکگنائز کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی فتح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا قرآن مجید میں اسے فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس صلح کے نتیجے میں، اس صلح کی جو شرائط تھی ان میں مسلمانوں پر دباؤ ہی دباؤ تھا، دباؤ ہی دباؤ تھا، دباؤ ہی دباؤ تھا۔ لیکن جب بھی بہرحال کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر تو معاہدہ ہوتا ہے برابری کی بنیاد پر، گیو اینڈ ٹیک پر، لیکن یہ معاہدہ بڑا عجیب تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دبایا گیا تھا، لیکن بہرحال اس گیو اینڈ ٹیک میں کچھ نہ کچھ تو پھر گیو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو واحد ہے قریش نے گیو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو محمد سے دوستی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے تو وہ قریش سے دوستی کر لے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر یہاں لفظ محمد ہی کہا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں کہا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدے کی تحریر لکھی تو اس پہ لکھا کہ بین القریش و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تحریر لکھنے کے بعد پھر دونوں فریقوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو سہیل بن عمر نے اعتراض اٹھایا کہ یہاں پر لکھو محمد بن عبداللہ، کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو بہرحال حضرت علی نے پس و پیش تو رسول مانتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان سے پوچھ کر کے کہاں لکھا ہے، اور قلم پکڑ کر رسول اللہ کا لفظ وہاں سے کاٹ دیا کہ پھر بھی آپ رسول تو تھے ہی، لیکن بہرحال یہ ٹیکنیکلی ایک صحیح اعتراض تھا کہ چونکہ یہ معاہدہ ہم آپ کی ذاتی حیثیت میں آپ سے کر رہے ہیں، لہذا یہاں پر یہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ بہرحال تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ معاہدہ ہوتے ہی ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر دوستی کر لی۔ اس کی دشمنی تھی ایک اور قبیلے سے جس کا نام بنو بکر تھا، وہ حلیف تھا قریش کا۔ گویا اب کھل کر وہ سامنے آ گئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتے ہیں، جس پر قریش کو غصہ آیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ سن 7 ہجری میں عمرہ قضاء کے بعد، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ چکی ہے، قریش نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، یعنی اپیرنٹلی تو بنو بکر نے حملہ کیا، لیکن قریش کی پوری سپورٹ اس کو حاصل تھی، اور وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس فریاد کی تفصیل ذرا میں آپ سے شیئر کروں، بڑی خوبصورت تفصیل ہے۔ بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور امر بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اور اس نے کچھ اشعار کہے۔ یعنی عربوں کی شاعری جو ہے وہ تو بچے کی زبان پر ہوتی ہے، شعر کہنا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں تھی ان کے بعد۔ اس نے چند اشعار کہے، جن میں سے کچھ جو ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کر کہ اے رب، میں محمد سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا بھی ان سے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا، اس کا بھی ساتھ حوالہ دے دیا کہ میں اس کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے تھے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش، اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے،
اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ یہ ذلیل عربی زبان میں بنیادی طور پر کمزور کو کہتے ہیں، اس کا الٹ عزیز ہے۔ عزیز کے معنی مائٹی، طاقتور، اور ذلیل کے معنی کمزور۔ حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں، انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرگردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی، یعنی پہلے تو ایک شخص ذاتی طور پر آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے پکارا صحابہ کی محفل میں کہ جس میں صحابہ کرام کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی قریش نے کی ہے اور ہمیں ان کو سبق سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ہے اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشت یابی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد واقعہ پیش آیا جس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت جو کی ہے، بتاؤ تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو ابو سفیان اس وقت کسی خاص ہی موڈ میں تھے، گرچہ بہت ذہین آدمی، بہت سمجھدار آدمی، بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، یعنی قریش کے دوسرے سرداروں کے مقابلے میں، یعنی یہ وہ شخص ہیں کہ جب قریش مسلمانوں پر تشدد کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ان کو روکا تھا کہ نہ ان پر تشدد نہ کرو، اس طرح یہ لوگوں کی ہمدردیاں ون کر لیں گے۔ یہ بڑی دور اندیشی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانا تھا کہ ابو سفیان سے اس وقت یہ بات نکل گئی کہ جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان مدینہ منورہ چل کر آئے اور کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اب ذرا وہ ساری تفصیل بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح انہوں نے کوششیں کی اور کس کس کے پاس وہ گئے لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ ایک تو حضرت ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں تھیں، ان کے ہاں گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ابا جی آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب بیٹی اس انداز سے بات کرے گی تو کیا باپ کو جرأت ہوگی کہ وہ کہے کہ اپنے شوہر سے میری سفارش کرو؟ اس کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا اور ان سے تمہارے لیے بات کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی دستیاب نہ ہو
تو میں اسی کے ذریعے سے تمہارے خلاف لڑوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی کے پاس گئے، اور حضرت علی کے گھر میں گئے، ظاہر ہے کہ وہ 1 روم اپارٹمنٹ ہوتا تھا، ہمارے جیسے گھر تو نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ بھی وہاں موجود تھیں، اور حضرت حسن جو بھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں ابو سفیان نے کہا اے علی، میں تمہارے ساتھ سب سے گہرا نسبتی تعلق رکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ سب سے زیادہ نسبی تعلق رکھتا ہوں، اور میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس چلا جاؤں، تم میرے لیے محمد سے سفارش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد آپ ہم سے پہلے مشورہ کرتے تو پھر تو رائے دیتے ہم اپنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما لیا ہے تو ہم اس پر ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار بن جائے۔ اب دیکھیے ان کی یعنی جو گفتگو کرنے کا انداز اور پلاننگ، یہ بہرحال بنو امیہ کے ایک سردار ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں۔ اب وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھٹوں کے بل چلتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں ابو سفیان کہ اس بچے سے کہو کہ وہ جا کر مسجد میں سب کے سامنے یہ اعلان کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان واپس مکہ مکرمہ گئے تو صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اون کرنے کا معاملہ ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر میں اپنے دل میں کیا مقام دیتے تھے۔ جب وہ قریش کے پاس پہنچا تو پھر وہاں پر قریش کے ساتھ مکالمہ ہوا، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ قریش یعنی ان کے قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ میں ان سے پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے، یعنی کیا کر کے آئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو قحافہ یہ والد ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی، یعنی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک بات کہی تھی کہ تم ایسے کرو، پوری آپ کو سناتا ہوں پڑھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن یعنی حسن کے باپ، میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میرے ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ اب مکے والوں کو جا کر پھر اس نے ریفرنس دیا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، یعنی علی کے کہنے پر، حضرت علی کے کہنے پر میں نے یہ کیا ہے۔ تو میں نے علی کو نرم پایا، اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ بہت مذاق کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، اور یعنی اس واقعے کے پیش آنے سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو، لیکن اعلان نہ کرنا کسی کو، اس کی خبر نہ دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے تو انہیں تیاری کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بیٹی یہ کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کچھ خبر نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے خیال دوڑایا کہ اچھا یہ فلاں قبیلے کی نہیں، اچھا فلاں ہوگی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، جو آ کے اشعار پڑھے تھے بنو خزاعہ کے آدمی نے، وہ آ گیا۔ تیسرے دن پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیاری جو تھی وہ کدھر کی تیاری تھی، وہ تیاری مکہ مکرمہ ہی کی تیاری تھی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مکے کی طرف جانے والے تمام جاسوسوں اور تمام خبر رسانوں کو روک لے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھی، لیکن جو خبریں تھیں وہ ایسی زبردست طریقے سے وہاں پر رواں ہوتی تھیں کہ میں آج تک اس کی سورس نہیں جان سکا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ غزوہ بدر کے دوران یعنی غزوہ بدر سے 1-2 دن پہلے جب آپ بالکل بدر کے پاس پہنچ چکے تھے اور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو آپ حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے کہ آؤ ذرا کچھ حالات معلوم کر کے آئیں۔ تو ایک بہت بوڑھا آدمی وہاں پر ملا، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا حالات ہیں یہاں پر، کوئی قریش کی نقل و حرکت یا محمد کی نقل و حرکت کا کچھ پتہ ہے؟ پہلے تو بوڑھے آدمی نے تقاضا کیا کہ تعارف کرواؤ۔ آپ نے کہا پہلے تم اپنا تعارف کراؤ پھر ہم بھی کرائیں گے۔ اس نے کہا کہ جی میرے علم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اس وقت انہیں یہاں ہونا چاہیے۔ یعنی اشارہ کیا اسی طرف جہاں صحابہ کرام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق قریش مکہ مکرمہ سے فلاں تاریخ کو چلیں، اور اگر میرا قیافہ غلط نہیں ہے تو پھر وہ یہاں ہونے چاہیے، اور اشارہ اسی طرف کیا جہاں قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یعنی جب سے میں نے یہ واقعہ سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے تو میں سوائے یعنی حیرانی کے کچھ نہیں کر سکا کہ کیا ان کی سورسز ہوتی تھیں اور کس طرح لوگ جو ہے وہ ویل انفارمڈ تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ تمام جو جاسوس ہیں اے اللہ ان کو بھی روک لے، اور تمام جو خبر دینے والے ہیں ان کو بھی روک دے۔ اب دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یعنی سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ آپ پہلے سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا اپنے ایمان لانے کا، اور اپنی فیملی کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا زاد بھائی، اس کا نام بھی ابو سفیان تھا یا سفیان تھا، وہ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی،
یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف تھے، یعنی حضرت عباس چچا بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بھی تھے۔ یعنی اس جو جاہلی ایک سیٹ اپ ہے اس کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور قیدی بھی بنے تھے اور باقاعدہ یعنی فدیہ دے کر وہ آزاد بھی ہوئے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو انصار کے ساتھ یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ کا فیصلہ ہوا تھا اور انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، تو وہ ساری نیگوسیشن جو تھی اس میں حضرت عباس موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حضرت عباس نے وارن کیا تھا اوس اور خزرج کے لوگوں کو، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں خوب معلوم ہے۔ انہوں نے کہا تم قریش سے جنگ مول لے رہے ہو، خبر ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل خبر ہے، اور ہم پورے یعنی سوچ بچار کے بعد اور سوچ سمجھ کر یہ معاہدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ قبول کیا، لیکن وہ جو چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی تھے وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف بھی رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ یعنی پروپیگنڈا بھی کیا کرتے تھے اور جو تنزیہ اور مزاحیہ اور تنقیدی اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ لہذا وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح استقبال نہیں کیا جیسے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اب یہ جو دونوں حضرات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے دونوں، تو اس پر انہیں حضرت عباس نے کہا کہ تم ایسا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی طرف منہ نہیں کیا، جب وہ آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا، تو تم ایسا کرو کہ تم وہی بات کہو جا کر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہی تھی۔ لہذا وہ اگلی صبح کو آئے اور انہوں نے آ کر وہی الفاظ کہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے کہ لقد اثرک اللہ علینا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، پریفرنس دی ہے، اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اور بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی وہی الفاظ آئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بازی لے جائے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی ایک وسعت کا ثبوت دیا اور بھائیوں کے اعتراف کرنے پر فوراً انہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی قرآن مجید کے الفاظ تھے، ویسے بھی یعنی اللہ کے رسول کی زبان پر قرآن مجید تو جاری ہوتا ہی تھا، تو جو ہی انہوں نے وہ الفاظ کہے تو آپ نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیش قدمی کرتے ہوئے عین مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گئے۔ اب اس میں بھی بڑے اہم واقعات پیش آئے اور بڑے خوبصورت واقعات پیش آئے، تو اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ جمعہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے لاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے جو انسان پڑھتا ہے تو اور اس کا مزہ آتا ہے، تو اختصار کی بجائے جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو بھی میں اس میں شریک کروں۔ ویسے تو میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر سیرت النبی پر کوئی ایک کتاب ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے خود۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر حق ہے کہ ہم زندگی میں کی کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے۔ اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے 16 سال جو ہے وہ دنیاوی تعلیم میں لگائے ہیں، تو کم سے کم کوئی ایک کتاب سیرت النبی پر ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اپنی پسند کے آتھر کی پڑھیں، اپنے مسلک کے آتھر کی پڑھیں، لیکن ہو وہ آبجیکٹو سیرہ، یعنی کامنٹس کے ساتھ ایڈیشنل ہو، لیکن اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے
پورے بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، تو خود بخود انشاءاللہ ایک تصویر مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اسلام کی تصویریں، تو اسلام کی تصویر بھی سامنے آئے گی کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ آج بہت سی تصاویر ہمارے دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ روایتی اسلام ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور ایک اسلام وہ ہے کہ جب سرکاری سطح پر اور میڈیا کی سطح پر پیش کیا جا رہا ہے، سافٹ اسلام، بے ضرر اسلام۔ خود فیصلہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس اسلام کے ماننے والے تھے اور آپ کے ساتھی کس اسلام پر عمل کرنے والے تھے، تو انشاءاللہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔